ہماری زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے نا وہ سامنے سے ہم پہ وار کرے گا، مگر زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب سے خطرناک دشمن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ کبھی کبھار وہ دشمن آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی سکتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو اپنا بھی کہتا ہے۔ کبھی وہ دیورانی یا جٹھانی کے لفظوں میں چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، کبھی کسی نند کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی چال ہوتی ہے، اور کبھی کسی کزن کی وہ نظر ہوتی ہے جو آپ کی خوشی برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ یا اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے تو دوست بنتے ہیں مگر پیچھے سے آپ کے خلاف کھیل کھیلتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے رشتوں میں فاصلے پیدا کرتے ہیں اور آپ کو یہ احساس تک ہونے ہی نہیں دیتے کہ اصل کھیل کہاں سے شروع ہوا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسے 7 خفیہ چالوں کے بارے میں جو نفرت کرنے والے لوگ آپ کے اپنے بن کر آپ کے خلاف چلتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اپنوں کے ہاتھوں ڈسا جاتا ہے لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو میری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ 7 باتیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں سمجھائے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل شمائلہ اسد ولاگ پہ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت ویلکم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ نا میں سوٹ کو آئرن کر رہی تھی، کیونکہ جمعۃ الوداع ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے جمعے عید ہو جائے یا روزہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ پیارا سا جوڑا جو میں نے سیا ہوا تھا نا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اس کو آئرن کرتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ مانگتے ہیں، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بس آپ نے مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ جمعے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسی کون سی 7 باتیں، ایسے کون سی دشمنوں کی خطرناک چالیں ہیں جن کو آپ نے بھانپ لینا ہے، آپ نے جان لینا ہے، آپ نے سمجھ جانا ہے، تاکہ وہ لوگ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا آپ کو آپ کے اپنے بن کر آپ کو ڈستے ہیں، آپ ان سے بچ سکیں۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک۔ اچھا، اب سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو تعریف کے پردے میں نا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ دیکھیں، کچھ لوگوں کی نا عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں مگر وہ سب کے سامنے یا سیدھے انداز میں آپ کے ساتھ نفرت کو ظاہر نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کرتے کیا ہیں، وہ آپ کی تعریف کے پردے میں نا آپ کے خلاف کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جوائنٹ فیملی میں یہ چال بہت عام ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات سسرال میں کوئی آپ کی نند یا ساس، دیورانی، جٹھانی یا کوئی بھی رشتہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے تو یہ کہے گا آپ تو بہت اچھی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی بات کو اس طرح بدلیں گے کہ وہ کسی کی بہو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، اس میں تو بہت زیادہ سلیقہ ہے، طریقہ ہے، مگر اگر کر کے نا آپ کی اس تعریف کو بالکل پھیکا اور بے معنی کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی اپنی ساس یہ بات کرتی ہیں کسی کے سامنے کہ میری بہو تو بہت اچھی ہے، مگر فلاں کی جو بہو ہے نا وہ کمال ہے، وہ تو سارا گھر ایسے سنبھالتی ہے کہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سننے میں تو بہت عام لگتی ہے، مگر دراصل یہ مقابلہ شروع کرنے کی چال ہوتی ہے، تاکہ گھر میں آہستہ آہستہ لوگ آپ کا موازنہ کرنا شروع کر دیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کی اچھائیاں بھی کم نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ کی تعریف کے لیے کوئی اس طرح کے جملے بولے یا اس کا رخ بدلنے کی کوشش کرے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ان کی چال ہے آپ کے خلاف۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسری نشانی کی، اور یہ ایسی نشانی ہے نا جو بہت زیادہ کامن ہے، یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سادہ سی بات کو غلط رنگ دینا۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جو نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ براہ راست کبھی لڑائی نہیں کرتے، وہ خاموشی سے باتوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آپ نے ساتھ سے کوئی سادہ سی بات کی، مثلا اگر آپ نے یہ کہا کہ آج طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہی بات پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اور یہ بات پھیلتی ہے کہ میری بہو کہہ رہی ہے یا وہ کہہ رہی ہے کہ گھر کا کام بہت زیادہ ہے اور مجھ سے نہیں ہوتا، اور پھر سب کو یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ شکایت کر رہی ہیں، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں، یا آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں۔ تو یہی چال ہوتی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی باتوں کو تھوڑا سا بدل کر بڑھا چڑھا کر ان میں 2 4 باتیں مزید ایڈ کر کے نا اس بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ گھر کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف غلط فہمی پیدا کرنا، آپ کو برا بنانا، اور یہی خاموش چال جو ہوتی ہے نا گھر کے سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے اور آپ کی زندگی کے سکون کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی سادہ سی بات کو غلط رنگ دیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے محتاط ہو جانا ہے،
तीसरी खतरनाक निशानी ये है कि आपको सबके सामने शर्मिंदा करना। बाज़ औक़ात लोग हमारे आस-पास हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमसे नफ़रत तो कर रहे होते हैं लेकिन उस नफ़रत को मज़ाक के पर्दे में छुपाते हैं। वो किसी महफ़िल में हमारी कमज़ोरी को मौज़ू बना देते हैं। मसलन रिश्तेदार अगर बैठे हों तो अचानक कोई कह देगा, इन्हें तो खाना बनाना अभी तक ठीक से नहीं आया, या सुबह सवेरे ये बहुत देर से उठती हैं। इस तरह की बातें करके जो सुनने वाले लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि शायद ये मज़ाक है, मगर हकीकत में ये मज़ाक नहीं होता। ये एक तरीका होता है आपको सबके सामने छोटा साबित करने का, क्योंकि जब इंसान की इज्जत को मजरूह किया जाता है ना, तो उसका एतमाद भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए आपके अपने रिश्ते, आपके अपने आसपास के लोग जब भी आपके साथ कोई इस तरह का मजाक करें तो आपने उसको मजाक नहीं समझना। ये इनडायरेक्ट आपकी इज्जत पर हमला करना होता है, आपके किरदार पर हमला करना होता है, लोगों के सामने आपको शर्मिंदा करना होता है। क्योंकि इस तरह के काम जो होते हैं ना, ये हर जगह हम फेस कर रहे होते हैं। कभी कभार हमारे अपने बहन भाई हमें किसी महफिल में बदनाम कर रहे होते हैं, ये कहकर इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसको पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं है, इसको बात करने का सलीका नहीं है। या बाज़ औक़ात अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे देवरानी जेठानी कोई ना कोई हमारी कोई ना कोई बात में रोक टोक करती हैं या नोक झोंक करती हैं, इसमें ये काम नहीं है, इसको ये काम करना नहीं आता। या बाज़ औक़ात हमारी सास जो है वो भी यूं ही कह रही होती हैं और हंस हंस के ये लोग बातें कर रहे होते हैं, दूसरों को ये फील करवाते हैं या आपको ये महसूस करवाते हैं कि ये बातें ये मजाक में कह रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं होता, ये आपका मजाक बनाना होता है, आपका मजाक उड़ाना होता है। तो ऐसी जगहों पे भी आपने इस चीज को नोटिस करना है और आपने यहाँ पे भी मोहतात होना है कि कौन इंसान मजाक के पर्दे में आपसे नफरत रखता है। अब बात करते हैं चौथी निशानी की, और ये भी बहुत से घरों का मसला है, बहुत ज्यादा जगहों पर ये बात कॉमन होती है, और वो ये है कि आपको दूसरों से दूर करना। अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या होता है? देखिए, नफरत करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी ये खतरनाक आदत ये होती है कि वो आपको तन्हा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी इंसान आपको सपोर्ट ना करे, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, आपकी तारीफ ना करे। और इस चक्कर में ये लोग करते पता क्या है? वो आपकी सास के दिल में आपके खिलाफ बातें डाल देते हैं। वो रिश्तेदारों से कहते हैं कि ये बहुत मगरूर है, दोस्तों को आपके बताते हैं कि इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। और फिर इन सारी बातों से होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में आपके खिलाफ शक पैदा होने लग जाता है। लोग आपको वैसा ही समझने लग जाते हैं जैसा उनको गाइड किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो कान के बहुत कच्चे होते हैं। उनको जो समझाया जाता है वो वही समझते हैं, उनकी अपनी आंखें, उनकी अपनी सेंस जो है ना, वो काम नहीं कर रही होती। और ऐसे लोग जो होते हैं फिर आपसे फासला भी पैदा करते हैं, आपसे उनका रवैया भी चेंज हो जाता है, और यही वो चाल होती है जिससे इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तनहा कर दिया जाता है। और आप परेशान होती हैं, सोचती रह जाती हैं या सोचते रह जाते हैं कि इस इंसान को तो मुझसे बड़ी मोहब्बत थी, ये तो बड़ा मेरा साथ देता था, बड़ा मेरा एहसास करता था, इसको एकदम से क्या हो गया? तो वो यही होता है कि जो नफरत करने वाले लोग होते हैं ना, वो उनको आपके खिलाफ करते हैं, आपको मगरूर जाहिर करके, आपको बदतमीज जाहिर करके, या कोई भी ऐसा टैग आपके ऊपर लगा के ना वो दूसरों के कान भरते हैं, उनको वर्गलाते हैं और आपसे दूर करते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में अकेले रहें। पांचवी निशानी भी बहुत ज्यादा अहम है। देखिए, अगर आप कोई वर्किंग लेडी हैं या कोई मैन है, आप भी ये चीजें फेस कर रहे होंगे कि ऑफिस में खामोश साजिशें हो रही होती हैं। आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हो, स्कूल टीचिंग कर रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पे कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जो वहां के लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा होता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपकी वर्किंग प्लेस पे हर बंदा आपसे मुतमईन हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बाज लोग मुतमईन होने का दिखावा भी करते हैं, आपके साथ दोस्ती निभाने का ड्रामा भी कर रहे होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, आपके साथ अपने दिल की बातें करते हैं, आपके दिल की बातें पूछते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो आपसे मुकाबला भी कर रहे होते हैं। आपके आइडियाज सुन लेते हैं और बाद में वही आइडियाज अपने नाम से बॉस को बता देते हैं। वो कभी कभी आपको गलत मालूमात भी देते हैं ताकि आपसे काम में गलती हो जाए, और फिर बॉस के सामने वही लोग कहते हैं कि शायद इन्हें काम अच्छी तरह करना नहीं आता। और ये सारी वो बातें होती हैं, ये सारी वो खामोश साजिशें होती हैं ना, जो एक ऑफिस की सियासत का हिस्सा होती हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी वर्किंग प्लेस के ऊपर आपको नजर आए कि वो इंसान जो आपसे दोस्ताना रवैया रखता है, आपसे मोहब्बत रखता है, आपसे एहसास का रिश्ता रखता है, लेकिन आपको ये रियलाइज जब होता है ना कि वो आपकी पीठ के पीछे किस तरह आपके खिलाफ साजिशें चलता है, तो वहां पे भी आपका मोहतात होना बनता है। ऐसे इंसानों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपने आइडियाज, अपनी बातें, अपने जज्बाती बातें, एहसास की बातें या कोई मालूमात कभी शेयर मत करें। अब बात कर लेते हैं छठी निशानी की, और ये भी बहुत ज़रूरी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे जो कज़न्स होते हैं ना, उनकी भी हसद वाली चालें होती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि दुश्मन सिर्फ बाहर के लोग होते हैं, मगर हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात हसद जो होता है ना, वो अपने रिश्तेदारों में भी होता है। कुछ कज़न्स होते हैं आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब वो देखते हैं ना कि आपकी इज़्ज़त बढ़ रही है या आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो वो ख़ानदान में आपके बारे में बातें शुरू कर देते हैं। और वो बातें ये होती हैं कि इनके पास बहुत पैसा आ गया है ना, तो इसलिए अब इन्हें
کسی کی ضرورت نہیں رہی، ان کے پاس بڑا نخرہ ہو گیا ہے، یہ بڑے مغرور ہو گئے ہیں، اس طرح کی 100 باتیں وہ آپ کے خلاف جو ہے نا لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف چالیں بھی چلتے ہیں، آپ کو نیچا بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو آپ کے ہوں گے، آپ کے منہ پہ میٹھے ہوں گے، لیکن پیٹھ کے پیچھے ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جو بیٹھ کے صرف اور صرف آپ کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے کمظرف لوگوں کی یہ اتنی وہ ہمت نہیں ہوتی نا کہ یہ آپ کے سامنے آ کے نفرت کر سکیں یا اپنے حسد کو آپ کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ تو بس پیٹھ کے پیچھے سے ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے، ہر وقت آپ کی غیبتیں کرنا، آپ کی چغلیاں کرنا، آپ کی ٹانگیں کھینچنا، دوسروں کے دل میں آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا یا غلط تاثر آپ کا پیدا کرنا۔ ان کا صرف یہی کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کزنز کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتی ہیں، آپ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس بات سے بھی حسد ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری اس کزنز کی تعریف کیوں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا صرف خواتین تک نہیں ہے، مرد حضرات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں کزن بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، اب میرے اوپر بہت پریشر آ گیا، اب سب مجھے کہیں گے کہ وہ فلاں کہاں سے کہاں چلا گیا اور تم کہاں پہ ہو۔ اور اس ساری پریشانی میں نا وہ آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور حسد کے چکر میں وہ لوگوں کے دل میں آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کبھی دیکھیں کہ ایسا کوئی کزن جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے سے باتیں کرتا ہے، تو ایسے کزنز کے ساتھ آپ کا فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آخری نشانی کی۔ دیکھیں ہمارے آس پاس نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری غلطیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے نا تو فوراً سے ان کا یہ جملہ ہوتا ہے، ہاں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گی یا کرے گا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا یا سکتی۔ اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں نا، اور اگر ملتے ہیں تو بس سمجھ جائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف کوئی بات جب نہیں ڈھونڈ پاتے نا تو بس انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب آپ سے کوئی غلطی ہو، اور جیسے ہی غلطی ہوتی ہے تو فوراً سب کو بتاتے ہیں، اور پھر ان کا جملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایسی غلطی ہی کرے گی، اور وہ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ غلطی کرتے رہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا بس وہ اپنی نفرت میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کوئی انسان آپ سے نفرت کرتا ہے نا تو وہ کبھی بھی آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ آپ ناکام ہو اور وہ آپ کی ناکامی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان آپ پہ یہ جملہ کستا ہے نا تو وہاں پہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے حسد بھی ہے اور نفرت بھی ہے۔ یہی تھے وہ 7 پوائنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ دنیا میں نفرت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ آپ کو لوگ کچھ بھی کہیں، آپ نے ان کی باتوں کو بالکل جو ہے نا وہ دل پہ نہیں لینا، اپنے دماغ میں نہیں بٹھانا، کیونکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ آپ کے قریب صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کمزور کر سکیں، اس لیے لوگوں کے الفاظ پر نہیں ان کے رویوں پر نظر رکھیں، کیونکہ سچا انسان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کبھی نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو انسان بار بار چالیں چلتا ہے نا وہ کبھی آپ کا اپنا ہو ہی نہیں سکتا، اپنا ہو کر بھی وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ تو بس آپ نے ان نشانیوں کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں محتاط رہنا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگے ایسی کوئی نشانی، ایسا کوئی کام آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے نا تو آپ نے وہاں پہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، اپنی حدود بنانی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ لمٹ میں ہو جانا ہے، جذباتی طور پہ بھی اور فزیکلی طور پہ بھی۔ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی کو ہر وقت میسر رہیں، ہر کسی پہ اعتبار کر لیں اور اپنی زندگی کو برباد کر دیں۔ یہی تھا میرا آج کا زبردست سا ویلاگ، امید کرتی ہوں آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کا کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے اچھا لگا پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے فوراً سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی جو باقی جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔